السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 110 ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں پر ہفتہ واری پروگرام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے وقت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے بہت ہی بیش قیمتی عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی، اور میں آپ لوگوں کے آنے کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت اس دین کے کام کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عنوان کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے دعوت اسلام سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ جو کچھ حالات ہم سب دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو اہانت رسول کہیں گے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ قلم اٹھا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں یا پکچر بنا رہے ہیں، تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اسلامی جواب ہونا چاہیے۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو کیا بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ قلم اٹھا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں یا پکچر بنا رہے ہیں، تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اسلامی جواب ہونا چاہیے۔ تو پہلا تو میرا حصہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ایک اہم حصہ ہیں، اور میرے پورے بیان کے لیے کہ کیا ہم نے انسانیت کے پیغام کو، انسانیت کے اس میسج کو انسانیت تک پہنچا دیا۔ دوسرا، اہانت رسول کے بارے میں ہمارا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک فرد ہونے کے ناطے سے، ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے سے، حکومتیں کیا کریں گی یہ الگ چیز ہے، بڑی بڑی تنظیمیں کیا کریں گی یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک فرد ہونے کے ناطے سے جس کا اثر و رسوخ کسی پر نہیں پڑتا، اور نہ ہی انٹرنیشنل پر دبدبہ ہے نہ دباؤ ہے، وہ اپنے طور پر کیا کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا جواب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی جو عنوان ہوگا، دونوں عنوان ایک ساتھ لیتے ہوئے، کہ اصل چیز جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کیا اس پیغام کو ہم نے پہنچایا؟ کیا اس چیز کو ہم نے انسانیت کے سامنے رکھا؟ نبی رحمت، نبی اکرم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا؟ اس دنیا میں نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یعنی جو نبی رحمت بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کہہ رہے ایک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اور صرف عربوں کے لیے نہیں، اور صرف زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے تعلق سے اپنی کتاب میں گواہی دی ہے اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، جو کچھ زمین و آسمان ہے سب کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
یا اس عظیم نبی کو جو برگزیدہ نبیوں میں سے سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب ترین ہیں، سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سب سے پرفیکٹ بندے ہیں، جو مکمل بندے ہیں، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذات کے اوپر لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مثال جو عام زبان میں بتاتے ہیں کہ اگر اوپر منہ کر کے کوئی تھوکے تو تھوک اسی کے منہ کے اوپر گرتا ہے، یعنی کوئی منہ اوپر کر کے اگر تھوکے گا تو تھوک اسی کے منہ پر آئے گا، اوپر یعنی اوپر نہیں جائے گا۔ جس کی شان، جس کی عظمت اتنی اونچی ہو کہ جس کو دیکھنے کے لیے بھی انسان کو سر اٹھانا پڑے کہ جب وہ تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اوپر نہیں جاتا، یہ آپ کے خلاف محاذ مختلف چیزیں کھڑی کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم مسلمان کا سب سے بڑا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس نبی کی سیرت کو انسانوں کے سامنے رکھیں، ہم بتائیں کہ یہی سب سے بیسک، سب سے بنیادی جواب اور یہ رد عمل ہے کہ جو ایک عام انسان دے سکتا ہے۔ میں ایک عام انسان ہوں، میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس نبی رحمت کا تعارف انسانیت کو دوں، کہ جس نبی کے بارے میں تم کارٹون بنا رہے ہو، یہ مذموم گندی کوشش کر رہے ہو، وہ نبی تو یہ تھا جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی شان تو یہ تھی کہ اس کی تعلیم تو یہ تھی کہ جس کی انسانیت کو اس نے فائدہ دیا، اور اس نبی رحمت کو جو نبی اور اس نبی رحمت کو جو نبی نہ بھی مانے، ویسے یہ نبی تو سب کے لیے ہے، یہ نبی تو سب کے لیے ہے نبی، لیکن جو نبی نہ بھی مانے اس کے لیے بھی یہ نبی رحمت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نبی رحمت کو جو نبی نہ بھی مانے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں، ویسے تو یہ نبی سب کے لیے ہے، لیکن جو نبی نہ بھی مانے اس کے لیے بھی یہ نبی رحمت ہے۔ اس لیے کہ اس نبی نے جو کارنامے 23 سالہ زندگی میں، یعنی 23 سالہ زندگی میں اس نبی نے جو کارنامے دیے، نہ کسی نے دیے ہیں اور نہ قیامت تک کے کوئی دے سکتا ہے، یہ وہ نبی رحمت ہے۔ دنیا کے جو لوگ اپنے کو امن و امان کا علمبردار کہتے ہیں، یعنی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کو کیا کہتے ہیں، امن و امان کا علمبردار کہتے ہیں، کہ ہم اس امن و امان دنیا میں قائم کر رہے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ یہ وہ نبی رحمت ہے جس نے 20 سال کے اندر عرب کے علاقے سے فیمیل انفینٹیسائیڈ تک بچوں کے قتل کو ختم کر دیا۔ اس زمانے سے لے کر 1400 سال تک وہ بچیاں آج بھی قتل نہیں کی جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے جو دنیا کے علمبردار ہیں، ان عورتوں اور بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ وہ نبی ہے جس نے 23 سالہ زندگی میں عورتوں کو وہ حق دیے کہ جس عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، کہ ایک عورت کو جو ماں ہے تو کہہ دیا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر بیوی ہے تو کہہ دیا، اگر آدمی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کی بیوی سے اس کے بارے میں سی بی کرا لیں، یعنی کسی آدمی کو پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسا ہے تو اس کی بیوی سے معلوم کر لیں کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اور ایک جگہ کہا گیا کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور اس کی پرورش کرے اور اس کی شادی کر دے، وہ جنتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ وہ عورت، یہ جو بتایا نا کہ ایک جگہ کہا گیا کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ اس کی پرورش کرے اور اس کی شادی کر دے، وہ جنتی ہے۔ اور وہ عورت جس کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس نبی نے 23 سال میں اس کا مقام زمین سے آسمان کی طرف لاکھڑات کر دیا، کہ وہ عورت جس کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس نبی نے 23 سال میں اس کا مقام، یعنی ایسی عورت کا مقام کیا، زمین سے آسمان کی طرف لاکھڑا کر دیا۔ اس نبی رحمت نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اپنے مشن میں وہ کارنامے انجام دیے جو دنیا کی حکومتیں آج بھی نہیں دے سکتی، کہ اس نے کالے اور گورے کی، یعنی نبی رحمت نے کالے اور گورے کی، مالدار اور غریب کی تمیز دنیا سے ختم کر دی، دنیا سے ہٹا دی، اور کہا سارے انسان برابر ہیں۔ اس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں نہ صرف کہا ہی، یعنی نبی نے اپنی 23 سالہ زندگی میں نہ صرف کہا ہی
بلکہ کیا ہے کر کے دکھا دیا. لیکن آج تک ہم لوگوں نے اپنے نبی کا تعارف ہی نہیں کراتے. ہم لوگ اپنے نبی کا تعارف ہی نہیں کراتے. ابن ہشام کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں، طائف کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، حق بتاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں آپ کو. اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ کھیت میں جا کر بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جوتیاں خون کی وجہ سے آپ کے پیروں میں کیا ہے چپک گئی ہیں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں آسمان سے، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، اور ملک الجبال ایک فرشتہ ساتھ لاتے ہیں. کون؟ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں آسمان سے اور ملک الجبال ایک فرشتہ ساتھ لاتے ہیں، کیونکہ کیا ہے آپ نبی ہیں. آپ کا یہ حال دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الجبال ہے، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ ہے. جبال کہتے ہیں پہاڑ کو. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جبرائیل السلام کیا کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ پہاڑ کا ایک فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ایک جھٹکے میں ملا دے گا. آپ کہتے ہیں نہیں، میں لوگوں کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ ان کے آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں نہ ملائیے، ورنہ سارے لوگ کیا ختم ہو جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہمیں ستا رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں کیا ہے ایمان لے آئے ہو سکتا ہے، لہٰذا انہیں کیا ہے چھوڑ دیں. اب بتائیے کہ جس نبی کو یہ پاور حاصل ہو جائے، نعوذ باللہ اگر وہ قاتل ہو تو کیا قاتل موقع چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے جوتے مبارک خون سے کیا ہے لہولہان ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پیر جوتوں میں خون میں چپک جاتے ہیں، اور آپ کے لیے جب فرشتہ یہ حکم لاتا ہے کہ اللہ کہ ہم تمہارے ساتھ میرے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ ہے، آپ حکم دے تو ان کو ایک میں ملا دے تاکہ یہ لوگ کیا ہے سب ختم ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے، امید ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ان کی اولادیں کیا ایمان لے آئیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جس نبی کو یہ پاور حاصل ہو جائے کہ اس کے لیے فرشتے دونوں پہاڑ کو کیا ملانے کے لیے تیار ہو، تو اور پھر وہ کیسا ہو؟ وہ ستا ہوا ہو، وہ پریشان ہو، اس کو لوگوں نے مارا ہو، خون سے لہو لہان ہو، اور پھر کیا ہے آج کا کوئی قاتل ایسا موقع چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو لوگ قتل کرنے کی در پہ تھے، تب بھی آپ نے کیا کیا؟ ان کو چھوڑ دیا. اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے موقع ملا دونوں پہاڑوں کو ساری انسانیت پر کشف کر دینے کا، ساری نسل کو برباد کر دینے کا، اور وہ کہتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ نہیں جانے دو، ایسا نہیں کرنے کا، کہ نہیں جانے دو، دونوں پہاڑوں کو مت ملائیے. ایک مقام پر جنگ احد کے اندر ایک کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا جو آپ کے دانت مبارک اور چہرے مبارک پر آ لگا. کہہ رہے ایک مقام پر یعنی جنگ احد کے موقع پر ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہے پتھر پھینک کر مارا، جس سے آپ کے دانت مبارک اور چہرے مبارک پر چوٹ لگی. آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور 2 کڑیاں آپ کے گالوں میں پھنس گئیں. آپ زمین پر گر گئے. سعد ابن وقاص اور چند صحابہ 6 سے 7 صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے تھے، اور خون آپ کے چہرے سے بہہ رہا تھا، اور آپ خون کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، اللہم اغفر لی قومی فإنہ لا یعلمون، کہ اللہ اس قوم کو معاف کرنا، یہ جانتے نہیں جو یہ کر رہے ہیں. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے اور اس میرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لایا ہے. لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، میری قوم کو معاف فرمانا. یہ میرے ساتھ اس لیے ایسا کر رہے ہیں اے اللہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے. پھر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ معاف کر دیا کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش میں آ جائے کہ اس میرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ان کو معاف کر دیا، انہیں معلوم نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس میرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جو تمہارے پاس حق کا پیغام لایا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کی مغفرت فرمائے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے جو میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ میرے کو نبی نہیں مان رہے ہیں کیونکہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ نبی زحمت ہوتے، نعوذ باللہ قاتل ہوتے، تو سب سے اچھا موقع ہوتا کہ عذاب برساتا آسمان سے، نسل کو ختم اور برباد کر دیتا اور اس کے اطراف تمام لوگوں کو، مگر نہیں کیا۔ اگر ایک مثال کو ایک طرف رکھا جائے اور ساری انسانیت کے قصوں کو ایک طرف رکھا جائے، اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک مثال اور ہے، دعویٰ اور چیلنج ہے کہ انسانیت اس مثال کے برابر ایک مثال، ایک ایگزامپل لا دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے، جو ایسے لوگ تھے، ایسا رحم دل، ایسا شفیق، ایسا عظیم اور عظمت والا نبی، ایسا برداشت کرنے والا، حلم والا نبی جس کی انتہا نہیں۔ فتح مکہ کو یاد کیجئے، الرحیق المختوم اور تمام سیرتوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فتح مکہ میں آپ مدینے سے نکل کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ یہ وہی شہر ہے جس شہر میں نبی پیدا ہوئے تھے، اس شہر سے آپ کو نکالا گیا۔ کہہ رہے ہیں فتح مکہ میں آپ مدینے سے نکل کر، یعنی آپ مکہ سے ہجرت کر گئے تھے مدینے میں، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ مدینے سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ یہ وہی شہر ہے جس شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت پیدا ہوئے تھے۔ اس شہر سے آپ کو کیا نکالا گیا، آپ رسوا ہو کر اس شہر سے نکلے۔ حالانکہ اس شہر سے آپ کو اتنی سخت محبت تھی کہ جب آپ مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا اور آپ کعبہ کے دوسری طرف کھڑے ہوتے کہ کعبہ کو بیچ میں لے کر بیت المقدس کو فیس کر کے نماز پڑھتے، یعنی بیت المقدس کو سامنے کر کے نماز پڑھتے تاکہ کعبہ سے جو محبت آپ کو تھی وہ ظاہر ہوتی۔ لیکن اب آپ جب مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھوٹ گیا۔ آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید میری دعا اللہ سن لے اور کعبہ کو واپس قبلہ بنا دے۔ اتنی اس نبی کو اس شہر سے محبت تھی، مکہ سے۔ اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوا کر کے نکالا، تکلیف دے کر نکالا، 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر نکالا، آپ پر کیچڑ ڈالا، گھر میں کیچڑ ڈال کر، سر پر اونٹ کی اوجھلی ڈال کر، گندگی اور غلاظت ڈال کر، گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کھینچ کر ایسا باندھا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیچ میں گھس کر آپ کو بچایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کافروں نے اتنا مارا کہ سر اور منہ ایک جیسا کر دیا۔ یہ وہ نبی جس کو اتنی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، جس کے ساتھیوں کو 2 اونٹ سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا، تو کسی کو شرمگاہ میں برچھا ڈال کر شہید کر دیا، کسی کو آگ پر لٹا کر مارا گیا۔ یہ وہی بستی ہے جس سے ظلم و ستم کی بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا، وہ شہر چھوڑ کر مدینہ آ گیا۔ لیکن 10 سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے، آج 10 سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے، آج ایک قوم کرر کی حیثیت سے، ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک ونر کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اب مدینے سے پھر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج، کوئی فارسی فوج، کوئی چینی فوج، کوئی منگولی فوج اور کوئی جاپانی فوج، کوئی بھی فوج ہو جس کو کہیں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا ہو اور وہ اس شہر میں واپس داخل ہو رہے ہیں اور وہ کسی کو قتل نہ کیا ہو۔ لیکن یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکہ والوں سے پوچھتے ہیں
کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، کیونکہ اب تو سردار بن کر داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، اب آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد، تو پھر بھی کیا پوچھتے ہیں نبی، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے قبیلے سے بدلہ لیتے تو جو فیصلہ حاوی اور فاتح ہوتا، قوم قرر ہوتا، وہ قبیلہ سارے مردوں کو ذبح کر دیتا، ساری عورتوں کو لونڈی بنا دیا جاتا یا بیچ دیا جاتا، اور بچیوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا، بچوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا۔ سارے لوگ امید کر رہے تھے کہ یہی طریقہ شاید محمد عربی بھی فالو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم قرر کی حیثیت سے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا امید کرتے ہو؟ آج تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کی تھی، یعنی معافی، صرف معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ امن میں ہے، جو کعبہ میں ہے وہ امن میں ہے، جو اپنے دروازے کے پیچھے ہے وہ امن میں ہے، اور ایک بھی قتل نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیلنج ہے انسانیت کو، اور ایک اگزامپل ہے اتنی برداشت کی۔ جس شخص کو ادنا انسان کی طرح نکالا گیا ہو، آج اس شہر میں فاتح اور قوم قرر کی حیثیت سے واپس آتا ہے، ساروں کو معاف کرتا ہے۔ جس نے چچا کو قتل کیا، جس نے اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا، اور جس نے اس کو تکلیفیں اور اذیتیں دی، اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دی، ان کے ساتھیوں کو مختلف اندازوں سے قتل کیا، وہ کہتا ہے میں سب کو معاف کیا، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی رحمت ہے۔ میں مثال دے سکتی ہوں، رومی، یونانی، فارسی، چینی، منگولی، چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتتے تھے تو انسانوں کی تعداد تو انسانوں کی تو دور کی بات ہے، کتے اور گدھے کے بھی ٹکڑے کر کے مار دیتے تھے، زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، پوری کے پوری انسانیت اور نسل کو برباد کر دیتے تھے، سانس بھی لینے نہیں دیتے تھے۔ اور آج کی موجودہ بائبل کے مطابق بھی جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے تو جتنی قوم پر انہوں نے حملہ کیا ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک گدھے اور کتے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ گدھے اور کتے کیا کرتے ہیں؟ جو ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے ان کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اس دور میں اس نبی نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں امن کے علمبردار، دنیا میں امن قائم کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو مار کر کہتے ہیں کہ ہم امن قائم کرتے ہیں، یہ امن ہے۔ اگر تم واقعی امن قائم کرتے ہو، یہ وہ نبی ہے جسے شہر سے نکالا گیا، ایسے شہر اور اپنی زمین کو واپس لے رہا ہے لوگوں سے، کسی دوسرے یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین میں قبضہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی زمین واپس لے رہے ہیں جسے وہاں سے نکالا گیا۔ یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے ہمارے نبی کا کہ ایک شخص بھی مارا نہیں گیا، آپ نے سارے ہی لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے امن، اور اسی کو کہتے ہیں امن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔